چیزیں بڑی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر وقت اگر کبھی بیت بھی جائے تو پھیکا گزرتا ہے۔ ان میں بڑی اہم چیز محبت ہے۔ ایک گھر کے اندر دولت بھی ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، سارا کچھ ہو، پر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو گھر کا نظام ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو نا، بس جی آپ میری بات پہ توجہ کریں، اور میری خواہش ہے آپ موبائلوں کی بجائے مجھے دیکھیں۔ اس کو آپ میری خود پسندی نہ سمجھ لیجئے گا، لیکن یہ کہ دو ایک ساتھی چار ساتھی بنا لیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو تھوڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اور تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، آپ توجہ کریں۔ کسی آفس میں، کسی جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہوں، کسی بھی ادارے میں، تو ادارے کے صدر نشین کے ساتھ، اس ادارے کے بڑے کے ساتھ اگر آپ کی کسی وجہ سے محبت نہ ہو، تلخی ہو، تو دفتر جانا، کام کرنا بوجھ بن جاتا ہے۔ محبت کے بغیر آپ ڈیوٹی نہیں کر پاتے، کیسے یار وقت گزاریں، عجیب سی تلخی ہے۔ آپ ٹیچر کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے استاد صاحب، اور کوئی ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب وہ ایک پوزیشن ضد والی ہے، تو دونوں انسان ہی ہیں۔ محبت نہ رہے تو وہ تعلیم و تعلم کا کوئی معاملہ مزیدار نہیں رہتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محبت اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ اس کے بغیر نا، میں نے کہا اگر وقت گزر بھی جائے تو پھیکا پھیکا گزرتا ہے، تکلیف دہ گزرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ وقت ٹھیک نہیں گزرتا، اور ایک آپ کا اپنا وقت بھی۔ یعنی ایک میری طرح کے امام صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں اوہو ابھی عصر پڑھائی تھی، مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا، پڑھا اس نے بھی دی نماز، لیکن تھوڑا طبیعت مزہ نہیں آیا۔ اور ایک وہ تھا جس نے کہا بڑا شکر نہیں رب کا، سبحان اللہ، کوئی کس وقت آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے، میں نے کنجیاں لی ہیں تو وقت پہ جا کے رب کے گھر کا دروازہ تو کھولتا ہوگا۔ ایک وہ نعت خواں تھا جس نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ میں کلاس کے علی پور چٹھا گجرانوالہ آؤں گا تو میں آپ سے 25,000 لوں گا۔ معاذ اللہ طے ہو گئی بات، پھر اس کو آپ نے کہا 4 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو بگڑ جاتے ہیں سڑک پہ ہی، کہتے ہیں وہ تو وہاں کی بات ہوئی تھی، 5 اور لوں گا۔ دے دیا آپ نے، لے لیا اس نے، آ گیا وہ، لیکن وہ تلخی آ گئی ماحول میں، مزہ نہیں آیا، سرور اسے بھی نہیں آیا، پیسے لے کے بھی اسے نہیں آیا۔ ایک وہ تھا کہ وہ آیا تھا وہاں، تو آپ نے کہا بھائی میاں کوئی 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ اس نے کہا جناب چلیں گے، جہاں جہاں یہ گاڑی چلے گی قیامت میں ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ اس کو لطف آتا ہے۔ آپ کسی کام کو بھی نا، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ کام کر بھی لیا تو پھر بھی تھکے تھکے سے کرو، تو ذرا مزہ لے کے کرو۔ آپ کا اپنا کام آپ کا شوق بن جائے تو آپ کو۔ میرے ایک دوست نے ایک دن مجھے کہا کہ یار چل ذرا مری چلیں گھومنے کو ایک ہفتہ، کالج کے ایک دوست تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، مصروف ہوں۔ کہنے لگے یار میں تو بڑے دنوں کا بور ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا میرا کام مجھے بور ہونے ہی نہیں دیتا، میں جب ہوں گا تو تجھے بتاؤں گا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بالخصوص نوجوان دوستوں کو کہ جب آپ کسی چیز کو تازے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے تازے ہو جاتے ہیں، یہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ سارا دین محبت والا ہے، سارا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتے ہیں جب لوگ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے ہیں تو رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پھر تو آ کے پوچھتے ہیں نا صحابہ حضور سے کہ بڑا دل کرتا ہے اس سے ملنے کو جس کے لیے ہم سجدے کرتے رہے۔ اور حضور نے حدیث میں فرمایا بھی، فرمایا جو ادھر دیکھیے میری طرف، کریم فرماتے ہیں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ محبت، اللہ کی محبت جوش مارے، طبیعت میں ذوق آئے، یہ سارا بندن جب دیکھیں نا، اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارا کچھ۔ رب چاہے تو سب کے دل موڑ دے دین کی طرف،
چاہے تو موڑ دے، لیکن اس نے کہا کہ میں نے نا تمہیں ایک محبوب دیے ہیں بنا کے سجا کے سوار کے، میں نے شانوں والے محبوب دیے ہیں، تم میرے محبوب کی شانیں دیکھو، عظمتیں دیکھو، فضل و کمال دیکھو، جود و نوال دیکھو، حسن و جمال دیکھو، یہ دیکھتے جاؤ اور محبت کرتے جاؤ میرے نبی سے اور کلمہ پڑھتے جاؤ۔ محبت کے ساتھ ڈھالا گیا۔